تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط نمبر 3۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط نمبر 3۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 99 مدنی پھول قسط 3 پڑھ یا سن لے، اس کو نفع دینے والے علم سے مالا مال فرما اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے سے گجرات جانے کا حکم۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ 7 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حج کے بعد لمبے عرصے تک مدینہ منورہ کی پرکیف اور نور بار فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین ایام گزارے۔ دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہمیشہ کے لیے اسی پاک سرزمین پر رہنا نصیب ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف کے قریب رہنے والے ایک صاحب کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ حکم ملا، احمد یار خان سے کہو کہ وہ گجرات جائیں اور تفسیر کا کام کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تک جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حکم ملا ہے کہ گجرات جاؤ، تو اب گجرات ہی میرے لیے مدینہ ہے۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ عاشق صادق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، سچے عاشق رسول، عالم بعمل، صوفی باصفا، مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ کے مبارک نام سے کون سا عاشق رسول متعارف نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا بھر میں مفتی صاحب کو اور آپ کی کتابوں اور تفسیروں کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور مقبولیت کیوں نہ ہو کہ تفسیر لکھنے کا حکم تو آپ کو بارگاہ رسالت سے ہوا۔ مفتی صاحب کی مشہور 2 تفاسیر ہیں، نمبر 1 تفسیر نور العرفان، نمبر 2 تفسیر نعیمی۔ یہ مکمل تفسیر مفتی صاحب کی نہیں ہے۔ 11 پاروں کی تفسیر لکھنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے۔ آپ کی تحریرات و تصنیفات پڑھیں تو ایسا لگتا ہے گویا ہر سطر یعنی لائن سے عشق رسول کے چشمے پھوٹ رہے ہوں۔ تفسیر قرآن ہو یا حدیث کی شرح، مفتی صاحب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ عقلی دلائل سے متاثر ہونے والوں کو عقلی اور عام مسلمانوں کو نقلی یعنی قرآن و حدیث سے مثال دیتے ہیں کہ اگر بندے نے تنقید کی عینک نہ پہنی ہو تو اش کر اٹھے۔ یہ رسالہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مشہور تفسیر نور العرفان کے حسین نکات پر مشتمل ہے۔
اللہ پاک مفتی صاحب کے مزار پر رحمت و انوار کی برسات فرمائے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب پر کام کا انداز، تفسیر نور العرفان سے مدنی پھولوں کے رسائل تیار کرنے کے لیے نعیمی کتب خانے کا مطبوعہ نسخہ نمبر N163 پر کام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور لقب شریف کے ساتھ درود پاک، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ سلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کے ذکر کے وقت ترضی و ترحیم یعنی رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ہر مدنی پھول کے بعد حوالہ دیا گیا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بریکٹ میں پیش کیے گئے ہیں اور بعض مقامات پر مشکل الفاظ کے تلفظ اور اعراب کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ضرورتاً انگریزی الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ پرانی اردو کے بعض الفاظ یا جملوں کو مروجہ یعنی آج کل بولی جانے والی اردو کے اعتبار سے کچھ آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چند مقامات پر مشکل مدنی پھولوں کو خلاصتاً بیان کیا گیا ہے۔ کچھ مقامات پر اقوال کی ہیڈنگز دی گئی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے اقوال کی اہمیت مزید بڑھے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کئی مقامات پر تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے ضمناً احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ پڑھنے والوں کے ذوق کے لیے ان احادیث مبارکہ کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ چند مواقع پر موضوع کی مناسبت سے پڑھنے والوں کو نیکیوں کی ترغیب دلانے وغیرہ کے افادات شعبہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کی طرف سے شامل کیے گئے ہیں۔ صرف ایسے نکات یعنی مدنی پھولوں کو باقی رکھا گیا ہے جو جدا گانا طور پر ایک قول ہیں۔ ایسے اقوال جن کو سمجھنے کے لیے آیت مبارکہ کی ضرورت ہو انہیں رسالے میں شامل نہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ یونس سے حاصل ہونے والی 26 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، رب نے 6 وقتوں میں اس لیے آسمان زمین بنائے تاکہ بندوں کو تعلیم ہو کہ کاموں میں جلدی نہ کیا کریں۔ نمبر 2، رات پہلے ہے دن بعد میں اور رات دن سے افضل ہے کہ رات مناجات عاشقاں کا وقت ہے، دن محنت و فراق کا زمانہ ہے۔ ہر رات میں ساعت اجابت یعنی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مگر دنوں میں صرف جمعہ میں یعنی ہفتے میں صرف ایک دن اجابت کی ساعت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سرکش اور غافل کو لمبی عمر ملنا رب کا عذاب ہے، جیسے صالحین یعنی نیک بندوں کی لمبی عمریں رب کی رحمت ہے کہ کافر لمبی عمر میں گناہ زیادہ کرے گا اور مومن نیکیاں بڑھائے گا۔ نمبر 4، صرف مصیبت میں رب کو یاد کرنا اور آرام میں بھول جانا کفار کا طریقہ ہے، مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر مومن کی صفت ہے۔ 5، انبیاء کرام علیہ السلام کو رب کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے مگر عذاب کا خوف نہ ہوگا، وہ تو لا خوف علیہم یعنی ان پر کوئی خوف نہیں کہ مصداق ہے بلکہ انہیں ہیبت الہی ہوتی ہے۔ نمبر 6، تجربہ ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئے اور خراب حال میں مرے۔ 7، دنیا اکثر ایسے دھوکہ دے جاتی ہے جب اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جب اس کے قبضے میں آ جانے کی امید قوی ہو چکتی ہے اس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے، لہذا اس پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ قیامت میں عذابات کی صورتیں۔ نمبر 1، قیامت میں کالا منہ صرف کافروں کا ہوگا جنہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے، گناہ گاروں کے منہ پر غبار ہوگا اور دیگر آثار سیاہی کے علاوہ، جیسا کہ پیشاور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا اور بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ نہ ہوگی، بخیل کے کندھوں پر اس کا مال کالے سانپ کی شکل میں سوار ہوگا۔
9. قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں اور سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے سارے علوم بخشے۔ 10. خدائی مصنوع یعنی بنائی ہوئی اور انسانی مصنوع یعنی بنائی ہوئی میں فرق یہ ہے کہ جس کی مثل انسان سے بن سکے وہ انسانی چیز ہے، ورنہ خدائی مصنوع ہے۔ بجلی و گیس انسانی چیزیں ہیں، جگنو خدائی مصنوع ہے۔ 11. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 برس کے 100 برس ہو گئی۔ نیک اعمال اور صدقہ سے عمر اور مال بڑھتا ہے، اس لیے دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ خیال رہے کہ موت کا آگے پیچھے نہ ہونا قانون ہے اور آگے پیچھے ہو جانا قدرت۔ ہم قانون کے پابند ہیں۔ 12. بزرگوں سے مذاق کے طور پر باتیں پوچھنا کفار کا طریقہ ہے۔ 13. جواب سوال سے زیادہ دینا بہتر ہے جبکہ اس میں نفع ہو۔ 14. تمام مخلوق سے زیادہ احسان اللہ نے انسانوں پر فرمایا کہ انہیں عقل بخشی، ان میں اولیاء و انبیاء بھیجے۔ 15. ولی کی پہچان یہ ہے کہ مخلوق کے منہ سے اس کو ولی کہلایا جائے۔ 16. نبوت تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، مگر ولایت قیامت تک رہے گی۔ اولیاء آتے رہیں گے کیونکہ ان کا آنا اسلام کی حقانیت یعنی سچائی کی زندہ دلیل ہے۔ جس شاخ پر پھل پھول لگے اس کی جڑ زندہ ہوتی ہے اور اس شاخ کا تعلق جڑ سے قائم ہوتا ہے۔ 17. رب کی سلطنت غیر محدود ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت غیر محدود۔ وزیر اعظم کی وزارت سلطنت کی تمام حدود میں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مملکت الہیہ کے وزیر اعظم کی مثل ہیں۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کسی کو وزیر بنانے سے پاک ہے، رب کا وزیر کوئی نہیں، مملکت کے وزراء ہیں۔ 18. رات کو بلا ضرورت نہ جاگو، اول رات میں سو جاؤ، آخر رات میں تہجد کے لیے جاگنا سنت ہے، جسم کا آرام سونے میں ہے۔ 19. بے غرض یعنی بغیر کسی لالچ کے واز بہت اعلیٰ ہے۔ 20. ایمان کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، صرف دل میں ایمان رکھنا، زبان سے خاموش رہنا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ 21. نفسانی خواہش کے لیے سر بلند ہونا کفار کا طریقہ ہے اور دینی سربلندی کی کوشش کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ 22. اپنے اخلاص کا بیان کرنا، خصوصاً نبی کی بارگاہ میں ظاہر کرنا، ریا نہیں بلکہ کمال ہے۔ 23. رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، سنت انبیاء ہے۔ نماز کے لیے مسلمان گھر کا کوئی حصہ پاک و صاف رکھے، اس میں عورت اعتکاف کرے، گھروں میں کچھ نماز پڑھنی چاہیے، فرض مسجد میں ہو، سنت نفل گھر میں۔ مصیبت کے وقت خوشخبریاں دینا سنت پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ 25. دل کی سختی بڑا عذاب ہے، اس سے اللہ بچائے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ بہے، دل اچھوں کی طرف مائل نہ ہو۔ 26. تقیہ کرنا یعنی حق بات کو چھپانا منافقوں کا کام ہے۔ مومن کا ایمان اس کے چہرے لباس سے ظاہر ہو، کفار کسی شکل بنانا بھی گویا عملی تقیہ ہے۔ سورۃ ہود سے حاصل ہونے والی 14 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1. جنتی وہ لوگ ہیں جن میں 3 اوصاف ہوں: ایمان، نیک اعمال اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع، راحت میں شاکر ہو کر یعنی شکر کر کے،
مصیبت میں صابر ہو کر یعنی صبر کر کے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحب یہی ہے کہ فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی سنتیں گھر پر پڑھ کر مسجد کو جائیں کہ ثواب زیادہ حاصل ہوگا، مگر اب عام مسلمانوں کا سنتیں مسجدوں ہی میں پڑھنے کا رواج ہے، اور اس میں حکمتیں ہیں کہ گھر میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جو مساجد میں ہوتا ہے، اور عام مسلمانوں کے عمل کے خلاف کرنا، اپنے اوپر انگلی اٹھوانا بدگمانی اور غیبت کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے مساجد ہی میں یہ سنتیں پڑھی جائیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر یا تو رب نے فرمایا یا خود انہوں نے یا کفار نے، چوتھے کسی نے بشر نہ پکارا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ کر پکارے سمجھ لے کہ وہ کون ہے۔ نمبر 3، جہالت سے تکبر پیدا ہوتا ہے، علم سے عجز و نیاز۔ 4، مومنین سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے اور ان سے نفرت کفار کا طریقہ ہے۔ 5، ہر کام پر بسم اللہ پڑھنا بڑی پرانی سنت ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ موقع کے مطابق الفاظ ملا دینے چاہیے، چنانچہ دوا پیتے وقت بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے، دم کرتے وقت بسم اللہ ارقی کا کہے۔ 6، استغفار کی برکت سے مال میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے، بارشیں آتی ہیں، یہ قرآنی عمل ہے، اور استغفار پڑھنے کا بہترین وقت فجر کی سنتوں کے بعد ہے۔ 7، نظر بد اور جادو کا نبی پر اثر ہو جانا ایسا ہے جیسا تلوار اور زہر کا اثر ہو جانا، مگر شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ 8، توبہ و استغفار بڑی پرانی سنت ہے، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عبادت توبہ ہی کی، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی عبادت توبہ ہی کی۔ 9، ملاقات کے وقت سلام کرنا ملائکہ اور انبیاء کی سنت ہے، سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے۔ 10، صبح صادق کا وقت محبوبوں پر رحمت آنے کا وقت ہے اور مردودوں پر عذاب آنے کا وقت ہے، اس لیے اس وقت استغفار پڑھنا، عبادت کرنا افضل ہے۔ 11، رب سے براہ راست تعلق صرف پیغمبر کا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ 12، جانوروں کی برکت سے کبھی انسانوں پر رحمت کی بارش ہو جاتی ہے۔ 13، دنیا میں بعض لوگ خوش نصیب ہیں، بعض بد نصیب، دل کی نرمی، زیادہ رونا، دنیا سے نفرت، شرم و حیا خوش نصیب ہونے کی علامات ہیں، اور دل کی سختی، آنکھوں کی خشکی، دنیا کی رغبت، بے حیائی، لمبی امیدیں بدبختی کی نشانیاں ہیں۔ 14، صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ پاک کی بندگی سے منہ نہ موڑے، ہر حال میں راضی رضا رہے۔ استقامت ہی ولایت کی جڑ بنیاد ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی ملتی ہے۔ سورۃ یوسف سے حاصل ہونے والی 13 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1، توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے، کہ یہ اللہ پر امن یعنی بے خوفی ہے، نیز کسی کو ستا کر، کسی کا حق مار کر توبہ کرنے سے انسان صالح یعنی نیک نہیں بن سکتا۔ حق العبد یعنی بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔
2. مرتے وقت ایمان کی تلقین کرنا یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. 3. تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی یعنی مضبوط استعمال کرنے چاہیے. صادق اور صدیق میں فرق. 4. صادق وہ جو قول کا سچا ہو، صدیق وہ جو قول و فعل و عقیدے کا سچا ہو. صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے. صادق وہ جس کا کلام واقعے کے مطابق ہو، صدیق وہ کہ واقعہ اس کے کلام کے مطابق ہو، جیسا وہ کہے ویسا ہی ہو جائے. 5. اللہ کا ذکر مصیبت دفع کرنے کے لیے اکسیر یعنی نہایت مفید ہے. 6. نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر یعنی یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے. 7. بیماروں پر بزرگوں کے تبرکات ڈالنا چھڑکنا سنت پیغمبر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. 8. کسی کی خطا معاف کر دینے کے بعد پھر اس کا ذکر بھی نہ کرنا چاہیے. 9. بھائیوں کا اختلاف اگرچہ کسی حد تک پہنچ جائے بھائی چارہ کو منقطع نہیں کر دیتا. 10. عام مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ وہ اپنے حسن خاتمہ یعنی اچھی موت کی دعا کیا کریں اور دعا سے پہلے حمد الہی کیا کریں اور ہر دعا میں آخرت کی دعا ضرور مانگا کریں. صرف دنیا کی دعاؤں پر کفایت نہ کیا کریں. 11. خیال رہے کہ اچانک موت غافل کے لیے عذاب اور مومن عاقل یعنی سمجھدار مسلمان کے لیے رب کی رحمت ہے، کیونکہ کافر غافل موت کی تیاری پہلے سے نہیں کرتا اور مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے. 12. اچانک موت وہ نہیں جس سے پہلے بیماری نہ ہو، بلکہ وہ ہے کہ اس سے پہلے تیاری نہ ہو. 13. بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے قصے ایمان و تقوی سکون قلب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. عقل مند وہی ہے جو قصوں سے عبرت حاصل کر کے مومن ہو جائے. کافر خواہ کتنا ہی چالاک ہو بے وقوف ہے. جو گائے بھینس صرف گوبر پیشاب کرے دودھ نہ دے وہ ذبح کے قابل ہے. جو عقل صرف دنیا بنائے دین حاصل نہ کرے وہ ہلاکت کے لائق ہے. سورۃ الرعد سے حاصل ہونے والی 4 خوبصورت باتیں. نمبر 1. دنیاوی نعمتوں پر فخریہ خوش ہونا کفار کا طریقہ اور شکریہ کا خوش ہونا مومنین کا طریقہ ہے. 2. دنیا کی زندگی وہ ہے جو دنیاوی مشاغل اور رب سے غفلت میں گزرے. اس کی ہر جگہ برائیاں ہیں اور اسی کے لیے فنا ہے، مگر جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضل ہی تعالی اخروی زندگی ہے. یہی حیات طیبہ ہے، اسے کبھی فنا نہیں. 3. گناہوں پر ڈھیل ملنا سخت عذاب ہے کہ یہ لڈو میں زہر ہے، اللہ محفوظ رکھے. 4. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یا قرآن کے نزول پر خوشیاں منانا رب کو محبوب یعنی پسندیدہ ہے. لہذا شب قدر اور شب ولادت دونوں میں خوشیاں مناؤ. عبادت کرو کہ شب قدر قرآن کے آنے کی رات ہے اور شب ولادت قرآن والے کے تشریف لانے کی شب ہے. ایسی خوشی منانا عبادت ہے. سورۃ ابراہیم سے حاصل ہونے والی 5 خوبصورت باتیں. نمبر 1. قرآن کریم تخم یعنی بیج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی بارش. جیسے تخم کو زمین میں بو دیے جانے کے بعد بارش کی حاجت یعنی ضرورت ہے، ایسے ہی ہم قرآن سن کر سیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں. 2. جن دنوں کو اللہ کے پیاروں سے کوئی خاص
نسبت ہو جائے وہ اللہ کے دن بن جاتے ہیں۔ 3 بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یادگاریں منانا، بڑی تاریخوں میں عبادات کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ 4 کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل نہیں گن سکتا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں قلیل یعنی تھوڑی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل عظیم یعنی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم قلیل یعنی تھوڑی کو نہیں گن سکتے تو عظیم یعنی بڑی کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ دعا مانگنے کے آداب۔ 5 دعا اپنی ذات سے شروع کرے، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا کرے، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے، آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ سورۃ الحجر سے حاصل ہونے والی 7 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 جاہل کی بکواس کا جواب نہ دینا سنت الہیہ ہے۔ دیکھو، رب نے ابلیس کی بکواس کا جواب نہ دیا بلکہ نکال دیا۔ 2 شیطان دراصل صرف انسان کا دشمن ہے، انسان کی وجہ سے اوروں کا بھی دشمن ہے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا، اس کا بدلہ ان کی اولاد سے لے رہا ہے۔ 3 عالم بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ 4 مہمانی جان پہچان پر موقوف نہیں۔ 5 اکثر عذاب الہی صبح کو آیا، اسی لیے نماز فجر و نماز تہجد رکھی گئی ہے کہ ان عابدوں یعنی عبادت کرنے والوں کے طفیل عذاب لوٹ جائے۔ 6 مسلمان کو چاہیے کہ کافر اور کافر کے مال و متاع یعنی سامان کو کبھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ 7 مومن اگرچہ مسکین ہو مگر اس کی عزت کرے اور اس کے لیے نرم رہے۔ سورۃ النحل سے حاصل ہونے والی 17 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 مومنوں کو گناہوں کی کامل یعنی مکمل سزا نہ ملے گی، بہت کی معافی ہو جائے گی۔ 2 علماء فرماتے ہیں کہ جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا اور وہاں درجات اپنے اعمال سے ملیں گے۔ 3 قاری یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے سے عالم افضل ہے، اور تلاوت قرآن سے تدبر قرآن اعلیٰ ہے، کیونکہ نزول قرآن کا اصل مقصد تفکر یعنی غور و فکر کرنا ہے۔ 4 ہر چیز رب کی بارگاہ میں ساجد یعنی سجدہ کرنے والی ہے، اگرچہ ہم کو نظر نہ آئے۔ 5 لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے، ہاں لڑکے کی تمنا کرنا دینی خدمات کے لیے انبیاء کی سنت ہے۔ 6 جو شخص برائی کو اچھائی ثابت کرے وہ شیطان ہے، ایسے ہی جو اچھائی کو برا بتائے وہ بھی ابلیس ہے۔ 7 بزرگوں کے واعظ نصیحت مردہ دلوں کو زندگی بخشتے ہیں، غافل دل خشک زمین ہے، کامل کی نگاہ بارش کا پانی جس کا سمندر مدینہ منورہ ہے۔ 8 صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، اے انسان، جیسے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بالکل آمیزش یعنی ملاوٹ نہیں، تو بھی رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ شہد کی مکھی اور درود شریف۔ 9 شہد کی مکھی چمن سے پھولوں کا رس چوس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہوئی آتی ہے، اس کی برکت سے اس شہد میں شفا ہے، کیونکہ درود شریف شفا ہے۔ یہ درود شریف قدرتی طور پر مکھی کو سکھایا گیا ہے، اس درود شریف کی مٹھاس شہد میں ہے، تو جیسے درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے رس میٹھے بن جاتے ہیں، انشاءاللہ الکریم
درود شریف کی برکت سے ہماری پھیکی عبادات میں مقبولیت کی شیرنی یعنی مٹھاس آئے گی۔ بچپن سے بڑھاپے تک 10 انسانی عمر کی 5 منزلیں ہیں۔ 7 برس تک طفولیت یعنی لڑکپن، 14 برس تک صبا یعنی بچپن، 30 سال تک شباب یعنی جوانی، پھر کہول یعنی ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا۔ اپنی ان حالتوں کو دیکھ کر پتہ لگاؤ کہ ہم کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ مرنے کے بعد جب تک چاہے گا ہمیں مردہ رکھے گا اور جب چاہے گا زندہ فرما دے گا۔ 11 مومن وہ اچھا جو خود بھی نیک ہو، دوسروں کو بھی نیک بنائے۔ 12 اللہ کے نزدیک مومن و کافر برابر نہیں، تو نبی اور غیر نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ 13 قیامت میں کفار کے گناہ علانیہ ظاہر کیے جائیں گے اور ان کی نیکیوں کا کوئی ذکر ہی نہ ہوگا، مگر مسلمانوں کی نیکیاں علانیہ ظاہر کی جائیں گی۔ گناہوں کی یا تو معافی ہو جائے گی یا ان کا حساب خفیہ لیا جائے گا تاکہ مجرم کی رسوائی نہ ہو۔ 14 صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جو نیکی ریا کے لیے کی جائے وہ تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری طرح وہ بھی فنا ہو جائے گی، اور جو نیکی رب کے لیے کرو گے وہ رب کے پاس رہے گی اور باقی ہوگی۔ 15 دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے پیارا جاننا مومن کا کام ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کا توشہ جمع کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پیارا جاننا کفار کا کام ہے۔ 16 سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ 17 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اعتقادی شکر ہے، آپ کی اطاعت کرنا عملی شکر، اور زبان سے حمد و نعت کہنا قولی شکر ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل سے حاصل ہونے والی 13 خوبصورت باتیں۔ نمبر 1 بیکار رہنا، کمائی نہ کرنا گناہ ہے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں برتنے کو دیے ہیں، انہیں بیکار نہ کرو، برتو، دن کمائی کے لیے روشن کیا گیا۔ 2 رزق اللہ کا فضل ہے، محض ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں، لہذا اپنے ہنر پر ناز نہ کرو، اس کا فضل مانگو۔ 3 مومن کا دل دنیا میں رہتا ہے، اس میں دنیا نہیں رہتی، اس میں دین رہتا ہے۔ پانی میں کشتی تیرتی ہے، کشتی میں پانی ہو تو ڈوبتی ہے۔ 4 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں اسلام لایا کبھی جھوٹ نہ بولا۔ 5 اگرچہ ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے لیکن ان تسبیحوں کی تاثیروں میں فرق ہے، اسی لیے سبزیے کی تسبیح سے میت کے عذاب قبر میں تخفیف یعنی کمی ہوتی ہے، اگرچہ خود کفن اور قبر کی مٹی بھی تسبیح پڑھ رہی ہے، اسی لیے قبروں پر پھول و سبزہ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی کافر و مومن کی تسبیح کی تاثیر میں فرق ہے، بلکہ خود مومنوں میں ولی اور غیر ولی کی عبادات میں فرق ہے۔ 6 نبی کے اندرونی نور کا احترام نہ کرنا، صرف ظاہر کو دیکھ کر انہیں خاکی یا بشر کہے جانا شیطان کا کام ہے۔ معصوم اور محفوظ کا فرق۔ 7 انبیاء معصوم ہیں اور بعض اولیاء محفوظ۔ معصوم وہ جو گناہ نہ کر سکے، محفوظ وہ جو گناہ کر تو سکے مگر کرے نہیں۔ نبوت کے لیے عصمت لازم ہے مگر ولایت کے لیے حفاظت لازم نہیں، جسے رب چاہے محفوظ رکھے، جیسے خلفائے راشدین وغیرہ ہم۔ 8 انسان دیگر تمام مخلوقات سے افضل و اشرف ہے، اسی لیے اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ انسان ہی میں نبی ولی ہیں۔ 9 بیل کھیتی باڑی میں محنت زیادہ کرتا ہے مگر اسے گھاس و بھوسا ہی ملتا ہے۔
انسان محنت کم کرتا ہے مگر دانا، پھل، دودھ، گھی کھاتا ہے، یہ رب کی مہربانی ہے۔ 10 آرام میں رب کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں کرنا، اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا کافر یا غافل کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تینوں عیبوں سے پاک و صاف رہیں۔ 11 جب انسان چاند سورج کی مثل نہیں بنا سکتا تو قرآن کی مثل کیسے بنا سکے گا؟ چنانچہ کفار عرب نے ایڑی چوٹی کا پورا زور لگایا مگر قرآن کریم کی ایک آیت کی مثل نہ بن سکی۔ 12 تلاوت قرآن پر رونا سنت ہے۔ 13 قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔